الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. محمد رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصلاة القائمة محمد رسول الله محمد الذي وتعوذ بالله سلام دينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم على آل إبراهيم حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بیسواں پارہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس سے ماقبل جو آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ جانے کے بعد پھر سے قوم کو خطاب اور ان کی خیر خواہی پر مبنی گفتگو، اس کا تذکرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو واضح کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت میں لگے ہو، یہ صرف اس لیے کہ مودۃ بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت نبھا رہے ہو، لیکن قیامت کے روز تم ہی لوگ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہو، اس لیے اس جانب توجہ کرو اور اللہ رب العزت کی توحید پر آ جاؤ۔ اس ساری دعوت کو دوبارہ دہرانے کے باوجود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے خیر و عافیت سے باہر نکل آنا دیکھ لینے کے باوجود قوم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا سوائے حضرت لوط علیہ السلام۔ فرمایا فآمن لہ لوط، حضرت لوط ان پر ایمان لائے۔ بعض مفسرین نے لوط علیہ السلام کو ان کا بھانجا بتایا ہے اور بعض نے بھتیجا بتایا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی صراحت موجود نہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے یا بھتیجے تھے، لیکن قرابت داری ضرور تھی۔ اب جب دیکھا کہ پوری قوم ہر طرح کی حجت تمام ہونے کے باوجود ایمان نہیں لا رہی، تو فرمانے لگے کہ انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی جانب ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی اس سرزمین کو چھوڑ کر
کسی ایسی زمین میں جا کر رہوں گا جہاں پر اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ممکن ہو سکے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں اور لوط علیہ السلام کو ایسی سرزمین کی طرف نجات عطا فرما دی جس میں اللہ نے جہانوں والوں کے لیے برکت رکھی۔ اور قرآن مجید میں جہاں پر بھی برکت والی زمین کا ذکر آتا ہے، جیسے سورہ اسراء میں بھی آیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو اس سے مراد سرزمین شام ہوتی، اور اس دور میں سرزمین شام میں بیت المقدس کا علاقہ بھی سارا شامل تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر آباد ہو۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کفر و شرک کی سرزمین پر مستقل سکونت اختیار کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ اہل ایمان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنے علاقے میں توحید کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، اور اگر لوگ اس کو تسلیم نہ کریں تو پھر اسے چھوڑ کر کسی ایسی زمین پر آباد ہوا جائے جہاں پر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی جا سکے۔ اسی لیے متعدد انبیاء نے ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت لوط نے بھی ہجرت کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، اور ہم اس پر متعدد بار گفتگو کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بالکل ہی غیر اہم سمجھ لیا گیا ہے، اور اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ ہم دارالاسلام چھوڑ کر دارالکفر میں مستقل سکونت اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے اور مختلف قسم کی حجتیں پیش کر کے ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ایسا درست۔ خیر، اس پر پہلے کافی دفعہ تفصیلاً گفتگو ہو چکی، اور دار کفر میں رہنے کی جو شرائط ہیں علماء نے جو بیان کی ہیں وہ بھی پہلے ذکر ہو چکی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ سے ہجرت کر کے شام میں سکونت اختیار کر لی، لیکن جس طرف جا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سارا انتظام موجود ہے اور ہر طرح کا امن اور سکون پہلے سے دستیاب ہے، تو حضرت ابراہیم یہ سوچ کر نکل گئے ہیں کہ چلو یہاں نہیں تو وہاں رہ لیں گے۔ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی جانب ہجرت کر رہا ہوں، یعنی اپنے رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں، آگے جا کے کیا ہوگا میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اسی لیے ساتھ فرمایا انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہی ہے جو بہت غالب اور بڑی حکمتوں والا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب اپنی جانب سے عطا فرمائے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی نسلوں میں، ذریت میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو ان کا بدلہ دنیا میں دیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں صالحین میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحانوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد ہوئی۔ یہاں چند باتیں سمجھنے کی۔ سورت کے ابتدا سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان پر دنیا میں آزمائشیں آئیں گی۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم،
لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، جبکہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اتنا کہنا کافی ہو جائے گا۔ اور ان سے پہلے بھی تمام اقوام آزمائی گئی، اور پھر یہ آزمائش کیسے آتی ہے اور اس میں صبر کیسا کرنا ہوتا ہے، پھر کفار کا اس میں رد عمل کیا ہوتا ہے، منافقین کا کیا ہوتا ہے، اہل ایمان کا کیا ہوتا ہے، اور اسی کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد اللہ نعمتوں سے کس طرح سرفراز کرتے ہیں ان کا کچھ تذکرہ کیا۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جس طرح دنیا کے اندر آزمائش لازم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کے بعد نعمتوں سے سرفراز بھی کرتے۔ تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب اپنی جانب سے عطا فرمایا۔ یہاں ایک نکتہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو حضرت اسماعیل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، جبکہ اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس میں ایک بڑا باریک نقطہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب عطا فرمائے تو ان کے ساتھ آزمائشیں بہت آئیں۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ المکرمہ میں بیابان میں چھوڑ کر آئے، یہ بھی آزمائش۔ پھر جب تھوڑی بڑی عمر کو ہوئے تو حکم ہوا کہ ان کو ذبح کر دے، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی پورے اترے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آزمائشوں والی ہے، امتحان والی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا وہ دور امتحان والا ہے جس میں وہ پے در پے سرخرو ہو رہے ہیں، اور جب اسحاق اور حضرت یعقوب مل رہے ہیں، اور معلوم ہے حضرت یعقوب پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو نعمتیں مل رہی ہیں زندگی کے اس حصے میں اسحاق اور یعقوب مل رہے ہیں جب نعمتیں مل رہی ہیں، اس لیے یہاں چونکہ نعمتوں کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ آزمائشوں والا دور ہے، یہ نعمتوں والا دور۔ اب فرمایا ہم نے اسحاق اور یعقوب بھی دیے، اور اس کے ساتھ نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر جاری فرما دی۔ بعض مفسرین نے بڑے اہم کچھ نکتے بیان کیے ہیں۔ فرمایا اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو ان کا اجر دنیا میں بھی دیا۔ کس انداز میں دیا؟ کہ اللہ نے مشکل حالات کے مقابل جو نعمت عطا فرمائی وہ ان سے بہت بڑھ کر تھی جتنی ان کی آزمائش ہوئی۔ تو سب سے پہلے قوم نے جب ان کو آگ میں پھینکنا چاہا اور جلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والا ٹھنڈا بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید دینے میں پوری قوم میں تنہا تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پوری امت مل کر جتنی استقامت دکھا سکتی ہے، تنہا ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر اتنی استقامت دکھائی۔
جب ابتدا میں وہ تنہا تھے تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے ان کو تنہائی دور کر دی اور ایسی اولاد عطا فرمائی اور کثرت کے ساتھ عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے ان کی تنہائی دور ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک آزمائش یہ کی کہ ان کے رشتہ دار گمراہ تھے، حتیٰ کہ والد آزر خود بت تراشتا تھا اور بتوں کی طرف دعوت دیتا تھا، اور وہ شخص یہ بات بہت اچھے سے محسوس کر سکتا ہے کہ جو خود توحید پر ہو اور اس کے گھر والے اور بالخصوص اس کے والدین شرک پر ہو، کہ کس قدر تکلیف ہوتی، کتنا دل کے اندر غم ہوتا ہے۔ اسی طرح قوم کے باقی لوگ بھی سارے کے سارے رشتہ دار شرک تھے، مشرک تھے، اس کے بدلے اللہ رب العزت نے ایسی ذریت عطا فرمائی جو ان کے ساتھ نبوت والے تھے، انبیاء تھے، اور اللہ کے دین کی طرف اور توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ تو آزمائش کے دنوں میں جو رشتہ دار تھے وہ گمراہی کی طرف بلانے والے تھے، اور نعمتوں کے ایام میں اللہ نے جو نعم البدل عطا فرمایا وہ سارے رشتہ دار اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی تنہا تھے، بے وطنی تھے۔ انسان کسی جگہ پر رہے جہاں اس کو کوئی بھی پسند نہ کرتا ہو تو وہ اجنبی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس وطن سے نکالا اور ایسے وطن کو عطا فرمایا جس کے بارے میں فرمایا کہ جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائی، شام کی سرزمین عطا فرمائی۔ اپنا علاقہ چھوڑا تو اس سے بہتر علاقہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی منصب، کوئی بڑی ناموری اور شہرت نہیں تھی۔ جب توحید کی دعوت دی اور آگے چل کر بتوں کو توڑ دیا تو قوم کہنے لگی کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے کسی نوجوان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا ابراہیم ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کوئی معروف شخصیت نہیں تھے کہ جن کے نام سے ہر کوئی واقف ہو، ہر کوئی جانتا ہو۔ بڑا ایک ہوتا ہے نا، کوئی بڑا معروف انسان کوئی کام کر رہا ہوتا، دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو ان کا کوئی زیادہ تعارف نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ نے ایسی ناموری عطا فرمائی، اور جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ چھوڑ، کہ ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی درود بھیجتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے بھی برکت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ نے ایسی ناموری عطا فرمائی کہ تینوں آسمانی مذاہب، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، ان کی طرف نسبت کرنا فخر محسوس کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس شخص کو کوئی جانتا نہیں تھا، جس کا تذکرہ اس طرح ہوتا تھا کہ نام سنا ہوا ہے، شاید کوئی بندہ ہے اس کا نام ابراہیم ابراہیم ہے، اس کو کہتے ہیں، رہتی دنیا تک اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرما دی، وہ دعائیں اور وہ ذکر خیر لوگوں کی زبان پر جاری کر دیا کہ اپنے ہو کہ پرائے ہو ان کا احترام ہی کر سکے۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے مال دولت نہیں تھا جب آزمائش کے دنوں میں تھے،
اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا, ہجرت بھی کرنی پڑی. جب اللہ رب العزت نے آسانیاں فرمائی اور نعمتیں عطا فرمائی تو ایسی نعمت عطا فرمائی کہ اچانک سے آنے والے مہمان جو فرشتے انسانی شکل میں آئے, آگے ان کا تذکرہ بھی ہوگا, فوری طور پر ان کے لیے اندر سے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. وہ شخص جو اپنے گھر آنے والے چند مہمانوں کے لیے, اچانک سے آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اس قدر دعوت کا اہتمام کر سکتا ہو کہ پورا بچڑا بھون کر لے آئے, کتنی اللہ نے فراوانی دی ہو. تو اللہ رب العزت نے دعوت توحید کی وجہ سے اور آزمائشوں پر صبر کرنے کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا نعم البدل عطا فرما دیا جو انہیں اللہ رب العزت کے راستے میں آزمائش کے طور پر دیکھنا پڑا, اور جو بدل عطا فرمایا وہ اس سے بہت بہتر اور بڑا احسن تھا. اور یہ بات یاد رکھے, یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو پلے باندھ لینا چاہیے. علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ به ما هو خیر لک منہ. یقیناً تم کوئی بھی چیز اللہ کی خاطر نہیں چھوڑتے ہو سوائے اس کے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے بہتر چیز اس کے بدل کے طور پر عطا فرماتا. کوئی بھی چیز, کوئی مال ہے آپ کو پتا ہے یہ حرام کے راستے سے میرے پاس آ رہا ہے, اللہ پر بھروسہ کر کے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے انکار کرے کہ یہ حرام کے راستے سے آ رہا ہے, میں اللہ کی خاطر اس کو چھوڑتا ہوں, اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے, اس کے برابر نہیں, ما ہوا خیر منہ, اللہ وہ عطا فرمائے گا جو اس سے بہتر ہو. کتنے لوگ ہیں آزمائش میں آتے ہیں, سرکاری منصب پر ہیں, اور چونکہ اسلام آباد سرکاری ملازمین کا شہر ہے, آپ اپنے منصب پر بیٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آ کر بندہ اپنے کسی ناجائز کام کے لیے کوئی رشوت پیش کرتا. بسا اوقات انسان کو لگتا ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے, اس کا میں کیسے انکار کروں, اور یہ بڑی آزمائش ہے, امتحان ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر کوئی شخص اس وقت اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے, اس کو یقین رکھنا چاہیے اللہ اس کو اس سے بہتر حلال والا عطا فرمائے. والد محترم کے ایک دوست تھے, ابھی بھی زندہ ہے, اللہ ان کو ایمان والی, عافیت والی, صحت والی لمبی زندگی دے. وہ بڑے ایک سرکاری منصب پر تھے. ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا دفتر میں, والد محترم کے پاس آئے اور آ کر یہ شکوہ کرنے لگے کہ میں جس سیٹ پر ہوں اس پر بہت زیادہ لوگ آ کر بڑی بڑی اس طرح کی آفرز کرتے ہیں, میرے لیے بڑا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا. چاہتے یہ تھے کہ وہ اس سیٹ کو چھوڑ دیں. تو والد محترم نے ان کو کہا کہ آپ استقامت دکھائیں, اللہ سے دعا مانگیں اور اسی سیٹ پر رہیں, کہ آپ یہ چھوڑ دیں گے تو جو آنے والا بندہ ہوگا وہ تو رشوتیں لے گا اور لوگوں کے جائز کام نہیں ہوں گے اور ناجائز ہوں گے. آپ جہاد کر رہے ہیں, اس پر رہیں, وہ اسی پر رہے, اور بڑا اپنا دامن بچا کے رکھا. جب ریٹائر ہو گئے, اللہ نے ان کی اولاد کو بڑی عزت عطا فرمائی, بڑا وسعت عطا فرمائی. ایک دن پھر والد محترم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے یہ نئی گاڑی لی ہے, میرے بیٹے نے مجھے لے کے دی ہے, اور حضرت صاحب آپ نے جو مجھے وہ حدیث بتائی تھی, اللہ کے والد محترم نے یہی حدیث ان کو بتائی تھی
آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس طرح کی گاڑی ایک بندے نے لا کر چابی میرے سامنے رکھی تھی اور میں نے اللہ کے ڈر سے وہ واپس کر دی تھی، آج اللہ نے مجھے وہ حلال رستے سے عطا فرمایا۔ جو کوئی حرام رشتے میں ہے، حرام تعلق میں ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، بسا اوقات بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم اس رستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ کی رضا کی خاطر حلال کو اپنانے کے لیے اس حرام کو چھوڑیں، اللہ آپ کو اس سے بہت بہتر نعمت عطا فرمائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہماری کچھ دوستیاں، کچھ اسکول کے لیول کی، معاشرے کی، محلے کی، پڑوس کی دوست احباب ایسے ہوتے بڑے آپ کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہوتے، آپ کے مشکل وقت کے ساتھی بھی ہوتے، لیکن دین کے معاملے میں آپ کا بہت نقصان کر رہے ہوتے۔ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ دوستی میں ہوں اور میرا دین کا نقصان ہو رہا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ میں لیکن اس سے دوستی کیسے ختم کروں، سمجھا چکا ہوں، بجھا چکا ہوں، حجت تمام ہو چکی، ہر چیز ہو چکی، جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یہ میری نیکی سے متاثر ہونے کے بجائے اس کا جو گناہ ہے میں اس کے اثر میں آ جاتا ہوں۔ اب یہ تعلق توڑتے ہوئے بندہ پریشان ہوتا کہ کیسے توڑوں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ فیصلہ کرے، اللہ ان دوستیوں کے مقابل بہت بہتر اور خیر والی دوستیاں عطا فرما دے گا، جو انسان کو دنیا میں بھی خیر دیں گی اور جنت کے ساتھی بھی بنے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سورت سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ آزمائش ضرور ہوگی، امتحان ضرور ہوگا، لیکن اس میں سرخرو ہونے والوں کے لیے پیغام ہے کہ آخرت کا اجر تو ایک اضافی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دنیا کے اندر بھی وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں جو اس سے بہت بہتر ہوتی ہیں جو اللہ نے آزمائش میں ان سے لی ہوتی۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اللہ نے ان کو اجر دے دیا تو یہاں پر ہی سب کچھ مل گیا، آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہیں۔ اور اللہ کے صالح بندے جن کو یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے یہ بہت بڑی نعمت، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور خود انبیاء یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں صالحین میں سے کر دے۔ ہم بہت کمزور ہیں لیکن اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنے صالح بندوں میں سے کر۔ اور عربی کے شاعر نے تو بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں اللہ کے صالح بندوں سے محبت رکھتا ہوں، ولست منہم، ہاں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن میرا اللہ کے صالح بندوں سے تعلق رکھنے اور محبت رکھنے کا سبب یہ ہے لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ان کے ساتھ رہتے رہتے کیا پتہ اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت عطا فرما دے، یہ نیکی عطا فرما دے کہ میں بھی صالح بن جاؤں۔ اس لیے صالح لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہو۔ اور ابراہیم کون ہے؟ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جنہوں نے وفا کر کے دکھائی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ وہ صالحین میں سے ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے صالح ہونے کا۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے صالحین میں شمار کر ہمیں وہ خصوصیات اور صفات اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، توفیق تو اللہ کی جانب سے ہی ہے کہ اللہ رب العزت وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے جس کے سبب ہم صالحین میں سے شمار ہو جائیں، اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت عطا فرما دے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے صالح بندوں میں شمار کرے۔ اس لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ، تم اللہ کے لیے کسی چیز کو نہیں چھوڑتے ہو سوائے اس کے کہ اللہ اس کے بدل کے طور پر
وہ عطا فرماتا ہے جو اس سے بہت بہتر ہوتا. گفتگو کے آخر میں عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے. الحمدللہ ہم متعدد بار اس عشرہ کے آغاز سے قبل تفصیلاً اس کے فضائل اور مسائل بیان کر چکے ہیں اور آپ وہ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ پورے سال میں کوئی ایام بھی نیکی میں ان ایام کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ سے پوچھا کہ اول الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول عام دنوں میں اللہ کے راستے میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے اس کی نیکی بھی ان ایام کی عام نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا اول الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام کی نیکیوں میں اجر میں مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے یہ کہ کوئی بندہ اپنا مال اور جان دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، مال بھی خرچ کر دیا اور جان بھی نچھاور کر دی، اس کا اجر ان ایام کی نیکیوں کے اجر سے شاید زیادہ ہو جائے. اپنا سارا مال اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ ان ایام کے اندر عام نیکیاں کر کے اس جیسا اجر کما سکتے، اس لیے خصوصی طور پر توجہ کریں. ان ایام کے اندر بالخصوص نیکی کی توجہ ہو. اور ان نیکیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جو کام کرنے کا کہا، فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ. ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ الفاظ کہا کرو. اور ہم بہت سی احادیث پہلے بیان کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں اور ان کے اتنی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ اگر وہ سب بیان کرنے لگے تو 2 سے 3 خطبات جمعہ کا وقت چاہیے. ان ایام میں کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں اور اسی کے ساتھ تکبیر کو بلند کرنا، خاص طور پہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور بالخصوص بازاروں میں چلتے ہوئے یہ تکبیرات بلند کرنا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ان کے متعلق آتا ہے یہ ان ایام میں بازاروں میں جاتے، اونچی آواز سے تکبیرات بلند کرتے اور لوگ ان کی تکبیرات سن کے ان کے ساتھ تکبیرات پڑھتے. اور بالخصوص 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب تک ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں ان تکبیرات کا اضافہ کرنا اور بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھنا. اسی طرح ان ایام میں روزے رکھنا، اگر اللہ توفیق دے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھ، وگرنہ 9 ذی الحجہ اس کا روزہ رکھنا. آپ نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والتي بعدہ، مجھے اللہ سے یہ امید ہے یہ ایک روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا. 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف. اور یہ مسئلہ بھی متعدد بار ہو چکا کہ 9 ذی الحجہ سے مراد پاکستان کا 9 ذی الحجہ ہے یا یوم عرفہ جس دن وہاں پر ہے. راجح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے. جب پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہو اس دن کا روزہ رکھیں اور سارے ایام کے رکھیں تو کوئی بات ہی نہیں رہ جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ذو الحجہ کا چاند دیکھ کر وہ اپنے بال نہ ترشوائے، ناخن نہ تراشے. 17 تاریخ کو اتوار والے دن مغرب پر ہم نے انشاءاللہ چاند دیکھنا، تو اس سے قبل اپنی حجامت کروا لیں، اپنے ناخن ترشوا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کرے اور قربانی کرنے کے بعد بال اور ناخن تراشے تو اس کے لیے بھی قربانی کا اضافی اجر. اور ایک روایت میں جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی ایسا ہی کرے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے، اس کو بھی قربانی کا اجر ملے گا. تو یہ ایام ہیں جو فائدہ اٹھانے کے ایام ہیں، جو نیکیاں کرنے کے ایام ہیں. اور علماء نے بیان کیا ان کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جن میں اللہ نے بہت ساری نیکیوں کو جمع کر دیا ہے. نماز، روزہ، صدقہ،
اور یہاں تک کہ حج کے ایام، حج جیسی بڑی عبادت بھی وہ انہی ایام کے اندر ہے۔ اس لیے یہ بہت قیمتی ایام آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے مرکز کی تعمیر اور توسیع کا کام جاری ہے۔ اوپر والے ہال کے فنیشنگ کا کام میں ابھی اس ہفتے ہم نے انشاءاللہ العزیز اس کی کھڑکیوں اور دروازوں کا بل پے کرنا ہے جو 35 لاکھ روپے ہے۔ فوری طور پر یہ بل ہم نے ادا کرنا ہے تاکہ عید الاضحیٰ سے قبل یہ کھڑکیاں اور دروازے مکمل ہو کر لگ جائیں۔ احباب سے گزارش ہے، آپ نے پہلے بھی ماشاءاللہ اس طرف بہت توجہ کی ہے، اس جانب خصوصی طور پہ توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہمیں اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع مسجد اہل حدیث ضلع منڈریاں ایبٹ آباد کے اندر ایک اور مرکز تعمیر ہو رہا ہے۔ اللہ کا یہ گھر بھی زیر تعمیر ہے اور ہمارے جماعت کے راولپنڈی کے بڑے معزز ساتھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ بار انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے۔ اس کی بھی تقریباً کام پایہ تکمیل کے قریب ہے اور 12 سے 15 لاکھ کے اخراجات جو ہے وہ بقایا ہیں جو درکار ہیں اس کام کو مکمل کرنے کے لیے۔ وہ احباب بھی بار تشریف رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سارے خیر کے کام ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے اور خیر کے یہ معاملات ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على